ٹھیک ہے تو جاوید لطیف صاحب ایک طرف تو جو پچھلے کیسز ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے وہ تمام تر محکمے جو آپ لوگوں کے پاس تھے، چاہے پنجاب میں یا وفاق میں، وہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے پاس ہیں. ان کے منسٹرز کو دسترس ہے ایک ایک ریکارڈ پر، اور اب وزیر اعظم صاحب نے آج باقاعدہ احکامات جاری کر دیے کہ یہ نکالیں ان کے کرپشن کے باقاعدہ کیسز. سمپلی مینس مور ٹربل فار یو. آپ مسکرا رہے ہیں. دیکھیں وسیم، پھر جو ہم کہتے رہے ہیں وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے. وہ کیا؟ اور یہ بات حقیقت ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے یہ تخلیق کیا ہوا ہی ایک ڈکٹیٹر کا ہے، اور اس نے جو کام کرنا تھا ماضی میں ڈکٹیٹر نے تخلیق کیا اور آپ نے اس کا تسلسل برقرار رکھا. اس کو یوں کر لیتے ہیں پورا جملہ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کا پریفیس بھی انہوں نے دیا تھا احتساب بیورو کے. مگر مجھے کیا کیا تھا؟ سوری شہزاد مگر مجھے میرا خیال میں یہ کہہ رہا ہوں صرف یہ ایڈ کر لیں کہ اس کا جو پریفیس ہے یعنی کہ جو پیش لفظ ہے وہ احتساب بیورو کی صورت میں بھی نون لیگ نے دیا تھا. جی جی جی. اور وہ ایک ریناؤنڈ سیف الرحمان صاحب بھی ہوا کرتے. جی جی جاوید لطیف صاحب میرا شہزاد صاحب کو کہیں کہ تھوڑا سا صبر کر لیں. میں ایڈ کر رہے تھے انفارمیشن ایڈ. میں یہ اچھا چلیں ٹھیک ہے ایڈ کرتے جائیں، لیکن میں ان کو ضرور یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماضی میں ڈکٹیٹر نے اس نیب سے کام لیا وہ یہی تھا کہ جن پر الزام تھے ان کو اکٹھا کر کے ایک جماعت بنائی، اور جن پر الزام نہیں تھا اگر وہ ان کے کام نہ آئے تو ان پر الزام لگا دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وسیم صاحب، احتساب سے کیوں اعتماد اٹھ گیا ہے لوگوں کا؟ اسی لیے اٹھ گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب پر الزام سچا ہے جھوٹا، میں اس بحث پہ نہیں پڑتا، نہ مجھے علم ہے اس بات کا. مگر میں یہ ضرور کہوں گا وسیم بدامی صاحب کہ جب بلوچستان کی حکومت کو گرانا ہو تو اس وقت الزام نہیں تھا یہ. جب آپ نے سینٹ کا الیکشن کروانا ہو اس وقت یہ الزام نہیں تھا. جب جنرل انتخابات ہوئے تب یہ الزام نہیں تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ضرورت ہو تو اس وقت شرٹر دیا جائے، تحفظ دیا جائے، اور جب ضرورت نہ ہو اس کو پکڑا جائے. سیلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے، بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن اس سے تو آپ اگری کرتے ہیں نا کہ منسٹرز کو اپنی اپنی منسٹری کے آڈٹس کروانے چاہیے، اور اس میں اگر کچھ گھپلے ہیں تو ان کو سامنے لانا چاہیے. اب آ جائیں وسیم، میں یہ عرض کروں گا جی اس احتساب پر کون اعتماد کرے گا جب علیمہ خان کے لیے کوئی قانون اور ہے، جب پرویز خٹک کے لیے قانون اور ہے، جب خسرو بختیار کے لیے قانون اور ہے، جب ان کے باقی وزراء اور خود عمران خان کے لیے قانون اور ہے، ترین کے لیے قانون اور ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو آج ٹاسک کیا گیا جملے سے جملہ ملا رہے ہیں نا. علیمہ صاحبہ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے. علیمہ صاحبہ نے وہ ایمنسٹی لی جو آپ نے متعارف کرائی تھی. جہانگیر ترین صاحب سیاست کے لیے تاحیات نااہل ہو چکے ہیں. علیم خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں. یہ تو آپ جملے سے جملہ بنا رہے ہیں. بس ٹھیک ہے وسیم صاحب آپ اتنے معصوم نہیں ہیں جتنے آپ بن رہے ہیں. مگر مجھے عرض کرنے کی جسارت جو میں کر رہا ہوں وہ تو مجھے کرنے دینا. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایمنسٹی سکیم کے بارے میں جو عمران خان صاحب کہتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ ان کا دوغلاپن ہے، وہ سوال ان سے بنتا ہے. لیکن آپ سے تو میں یہ سوال کروں گا نا کہ آپ کی متعارف کرائی ہوئی ایمنسٹی لی ہے انہوں نے، اب آپ کیوں چور کہہ رہے ہیں ان کو؟ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا، جرمانہ کیا. یار ہم لوگوں نے بقول عمران خان کے کہ ہم نے جو غلط کام کیے ہوئے تھے، جو بلیک منی تھی، ان کو وائٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، اپستوں کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے بقول عمران خان کے ہم نے کر لیا. تو مجھے یہ بتائیں 8 ماہ میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کو وائٹ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وسیم صاحب، صرف مجھے یہ بتا دیں کہ 8 ماہ کی کارکردگی یہ ہے جو ابھی فواد چودھری صاحب بتا رہے تھے، کہ کیا مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ پاکستان مہنگائی کی دلدل میں دب گیا؟ کیا مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ ادویات مہنگی ہوگی؟ کیا مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے سپیکر جو خیبر پختونخوا ہیں وہ کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی کھانے کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھا لیں؟ کیا مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی سب مہنگا ہو گیا؟ کیا مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ جب یہ آئے اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ان کی مالیت جو تھی وہ 10 ارب ڈالر کی تھی بقول ڈاکٹر فرخ سلیم کے، اور آج جو قرض لینے کے باوجود ہے وہ 8.1 پر پہنچ گئی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ کہنے کی اجازت ہے قرض لے رہے ہیں جمہوریت ہے، اور ان کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ آپ کے سیاسی اور معاشی فیصلوں کی ایسے ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. یار میری عرض سن لیں.
بقول ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کے وہ فرما رہے ہیں کہ جب مسلم لیگ نون نے قرض لیا، یہ ترجمان ہیں جن کا میں ذکر کروں پی ٹی آئی کے، جب سے ترجمانی سے ہٹایا ہے یہی رگڑا اس کے دیتے بعد رہے سے آپ ہمیں۔ لوگوں کے لیے معتبر ہوئے فاروق سلیم صاحب، اس سے پہلے معتبر نہیں تھے؟ نہیں، جب ہمیں رگڑا دیتے تھے تو اس وقت تو ترجمان تھے نا۔ آج جو میں ان کی بات کر رہا ہوں تو آج یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 7.7 پہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ قرض لیتی تھی مسلم لیگ کی حکومت، اور آج 14 ارب روپیہ روزانہ کا قرض لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ پوائنٹ مسعود فرماتے تھے، پوائنٹ سیکنڈ، ٹھیک ہے، میں فیر انف